السلام علیکم۔ امیر کچھ کہے سنے بغیر کیبن کے دروازے سے باہر نکل آیا اور اپنی بیویوں کے کیبن کی جانب چل پڑا، جو ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ گارتھا خاموشی سے دروازے کو دیکھتی رہی، چند لمحات غور کرتی رہی اور پھر پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کے قریب آ گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری کے دونوں سروں پر مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ راہداری میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ گارتھا نے پھرتی سے کیبن کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد وہ برق رفتاری سے کسی پھرتیلی بلی کی طرح چلتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی جہاں اس نے اپنا ٹرانسمیٹر چھپا رکھا تھا۔ ٹرانسمیٹر آن کر کے اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ ٹرانسمیٹر پر اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کام میں اسے کافی دیر لگ گئی اور اس کے بعد ٹرانسمیٹر کے مائکرو فون پر مکھیاں بنبنانے کی سی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ ابھرتی جا رہی تھیں اور چند لمحات اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک صاف آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو، کیا تم نے ہم سے رابطہ قائم کیا ہے؟ ہیلو ہیلو، کون ہو تم؟ گارتھا کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس کا سانس تیز ہو گیا اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہیلو، کون ہو تم اور کہاں سے بول رہی ہو؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا، اس سے پہلے کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ گارتھا نے کہا، بالکل نہیں۔ دوسری طرف سے صاف لہجے میں جواب دیا گیا، تو پھر میرے بارے میں سنو۔ میرا نام گارتھا ورتھا ہے اور میں اوشن ٹرائیر کے ایک نمائندے کی حیثیت سے کام کرتی ہوں۔ دوسری طرف چند لمحات مکمل خاموشی طاری رہی اور اس کے بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی، تمہارے صرف اتنا کہہ دینے سے سارے کام پورے نہیں ہو جاتے۔ اگر تمہارا نام گارتھا ورتھا ہے تو اپنے بارے میں مکمل تفصیلات بتاؤ۔ گارتھا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی کے آثار نظر آئے، پھر اس نے فوراً خود کو سنبھال کر کہا، میں اٹلی میں رہتی ہوں اور وہاں میرا ایک ادارہ بیوٹی پارکونا کے نام سے کام کرتا ہے۔ اوشن ٹرائیر کے مسٹر لچاک نے اپنے ادارے کے 6 معزز افراد کی میٹنگ کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے ایک کام میں مصروف کیا جائے۔ کام کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتیں اور میں اس کام میں مصروف رہی اور مصر سے ایک جہاز کا پیچھا کرتی ہوئی بالآخر ان کھلے سمندروں تک آ گئی۔ یہاں مجھے ان پوائنٹس کے بارے میں بتایا گیا جو نامعلوم سمندروں میں بکھرے ہوئے ہیں اور جہاں اوشن ٹرائیر کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر میں ان پوائنٹس سے مدد لے سکتی ہوں اور اوشن ٹرائیر کے ایک کام کی غرض سے میں اخناتون نامی ایک جہاز تک زندگی کی بازی لگا کر پہنچی اور اب بھی میں اسی جہاز پر ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ میڈم، آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ محفوظ کر لی گئی ہیں اور آپ سے 1 گھنٹے کے بعد رابطہ قائم کیا جائے گا۔ میں بہت مشکل کا شکار ہوں اور ان حالات میں میری زندگی کو خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ یقیناً ایسا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد ممکن ہے میں تم سے رابطہ نہ قائم کر سکوں۔ گارتھا ورتھا بے چینی سے بولی، آپ کو ایسا کرنا ہوگا میڈم، اس کے لیے موقع نکالیے۔ ویسے اس وقت کے بعد سے ہمارا ایک آدمی اس ٹرانسمیٹر پر موجود رہے گا جس سے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو دقت پیش آئے تو 1 گھنٹے کے بعد یہ رابطہ قائم کر سکتی ہیں۔ مگر مجھ سے کہا گیا تھا کہ ان پوائنٹس سے مجھے ہر طرح کی مدد فوری حاصل ہو سکتی ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اس کے بعد جو کچھ کہنا ہوگا میں صرف 1 گھنٹے کے بعد کہہ سکتا ہوں اور اب میں ٹرانسمیٹر بند کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک آواز آئی اور ٹرانسمیٹر بند ہو گیا۔ گارتھا دانت پیس کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر بٹن بند کر دیا اور ایک گہری سانس لے کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر فوراً ہی ایک جگہ پوشیدہ کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر جھانکا، راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی، سوائے اس کے آخری سروں پر مستعد ان پہرے داروں کے جو اب ان پر ہر لمحہ کڑی نگاہ رکھ رہے تھے۔ گارتھا ہونٹ سکوڑ کر سرسراتی آواز میں بولی، تم لوگوں کو فنا کرنا میری زندگی کا پہلا مقصد ہے۔
سمجھے، اور تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ پھر اس نے کیبنوں کے اس قطار پر نگاہ ڈالی جس میں امیر ارتقا ہاشمی کی بیویاں رہتی تھیں، اور اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، امیر ارتقا ہاشمی، تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے، اور اب تم میرے لیے ایک بے جان شے کی مانند ہو۔ بہتر ہے کہ اب بقیہ وقت تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہی گزارو، اتنا وقت جتنا تمہاری زندگی کو ملا ہے۔ اس نے ایک بار پھر دروازہ بند کر دیا اور اندر آ کر بستر پر دراز ہو گئی۔ جہاز بدستور لنگر انداز تھا، اور پتہ نہیں اس پر موجود لوگوں کا آئندہ کیا پروگرام ہوگا، لیکن گارتھا کی دلی خواہش تھی کہ ابھی وہ لوگ آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ ٹرانسمیٹر پر اس نے کارروائی صرف ایک احساس کے تحت کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ممکن ہے اوشن ٹرائیر کا کوئی اور پوائنٹ آس پاس موجود ہو، اور اس سلسلے میں اسے جو کامیابی حاصل ہوئی تھی اس نے اسے مسرور کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے جو جواب ملا تھا وہ اس کے لیے مایوس کن تھا۔ پہلے بھی اس بات پر بددل ہو گئی تھی کہ اوشین ٹرائیر نے ان پوائنٹس پر اس کی مکمل شخصیت کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی تھیں، اور اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر حالات سازگار ہوتے اور اس کی حیثیت اخناتون پر ایسی نہ ہو جاتی تو شاید اس کا پروگرام کچھ اور ہوتا، لیکن اب ان حالات میں اسے اوشن ٹرائیر کی مدد درکار تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ٹرانسمیٹر پر دوبارہ اشارہ موصول ہوا اور اس نے جلدی سے اسے آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر پر چند لمحات ویسی ہی آوازیں ابھرتی رہیں، اور اس کے بعد ایک مدھم آواز سنائی دی، کیا میڈم گارتھا ٹرانسمیٹر پر موجود ہیں؟ ہاں میں موجود ہوں، اس نے کہا۔ ایک لمحے میں اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس بار آواز بدلی ہوئی ہے، اور یہ وہ پہلا آدمی نہیں ہے جس سے اس کی گفتگو ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے پرتپاک انداز میں کہا گیا، اوہو میڈم، ادھر آپ کا خادم آر ڈی شاؤٹ ہے۔ کیا آر ڈی شاؤٹ آپ کا شناسا نام ہے؟ گارتھا کے ذہن میں فوراً ہی آر ڈی شاؤٹ آ گیا، اور اس نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا، کیا ہماری تمہاری ملاقات برازیل میں ہوئی تھی مسٹر آر ڈی شاؤٹ؟ یہ میری خوش بختی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت نے مجھ جیسے معمولی آدمی کو یاد رکھا۔ میں وہی ہوں۔ حیرت ہوئی مجھے تم نے اوشین ٹرائیر سے رابطہ کب قائم کیا؟ طویل عرصہ ہو گیا میڈم، لیکن آپ مگر تم کس حیثیت سے ٹرانسمیٹر پر بول رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس شخص سے میرا رابطہ قائم ہوا تھا اس نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بیوقوف میرا اسسٹنٹ تھا، وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا تم اس جگہ انچارج کی حیثیت رکھتے ہو؟ ہاں میڈم، یہ پوائنٹ 77 ہے۔ میں یہاں اوشن ٹرائیر کے مفادات کے لیے کام کرتا ہوں۔ در حقیقت حکومت فرانس نے مجھے سزائے موت دے دی تھی، اور اس کے بعد جس طرح زندگی بچی وہ ناقابل یقین ہے۔ انٹرپول نے میرا دنیا کے کئی ملکوں میں پیچھا کیا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ اب میری زندگی بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو میں نے اوشن ٹرائیر سے رابطہ قائم کر لیا، اور اس نے میری حیثیت تسلیم کر کے مجھے یہاں بھیج دیا۔ یہاں میں بہت مطمئن اور مسرور ہوں۔ کیا تمہارے اس ٹرانسمیٹر پر فاصلوں کا تعین بھی ہو سکتا ہے؟ مثلاً اگر میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ یہ تمہارا پوائنٹ 77 کہاں ہے تو مجھے اس کا علم کیسے ہو سکے گا؟ جیسا کہ میرے اسسٹنٹ نے مجھے بتایا، اگر آپ جہاز اخناتون سے بول رہی ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اخناتون جہاں لنگر انداز ہے وہاں سے کچھ فاصلے پر ہی ہماری یہ رہائش گاہ ہے، اور ہم یہاں سے اخناتون کو لنگر انداز دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں اس سلسلے میں احتیاطی کارروائیاں بھی کر لی گئی ہیں کہ اگر جہاز کا رخ اس جانب ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اوہ ویری گڈ، بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے تم نے، اور یہ مزید دلچسپ بات ہے کہ ہماری شناسائی بہت پہلے سے ہے۔ میں تمہیں کچھ تفصیلات بتانا چاہتی ہوں۔ کیا تمہارے پاس وقت ہے؟ کیوں نہیں میڈم، آپ اطمینان سے گفتگو کیجیے۔ کیا تمہاری ان یادداشتوں میں یہ تفصیل بھی محفوظ ہے کہ میں اوشن ٹرائیر کے لیے کام کر رہی ہوں اور اخناتون پر میرا کیا کام ہے؟ ہاں میڈم، ساری تفصیلات میرے سامنے موجود ہیں، اور اگر میں آپ سے چند سوالات کروں
تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہ وہ کارروائی ہے جس کا حکم ہمیں اوشن ٹرائیر کی جانب سے دیا گیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں بالکل برا نہیں مانیں گی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈم، آپ کو اخناتون کا تعاقب کرنے کے لیے ایک سب میرین دی گئی تھی جس کا سربراہ کیپٹن ٹورناڈو نامی آدمی تھا۔ آپ اخناتون کا تعاقب کرتی ہوئی ہمارے پوائنٹ 7 تک پہنچیں جہاں مسٹر گارڈیل رہتے تھے۔ آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد اخناتون تک جانے کے لیے ایک منصوبے کی تکمیل میں مسٹر گارڈیل کی مدد طلب کی، لیکن وہاں کچھ ایسی کارروائیاں ہوئیں جو بہت خطرناک تھیں۔ کیا آپ ان کی وجہ بتا سکتی ہیں؟ گارتھا ورتھا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولی، کیا تمہیں یا اوشن ٹرائیر کو یہ تفصیلات نہیں معلوم ہو سکیں؟ مسٹر گارڈیل جنون پر آمادہ ہو گئے تھے اور میری 2 ساتھی لڑکیاں ان کے جنون کی نظر ہو گئیں۔ اوہو، یہ بات ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر یوں سمجھو کہ ایک لڑکی کو بحالت مجبوری مجھے اٹلی روانہ کرنا پڑا، دوسری لڑکی میرے ساتھ تھی، لیکن مسٹر گارڈیل کی وحشتناک کارروائیوں نے اس کی زندگی لے لی۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ دوسری بات، کیپٹن ٹورناڈو کی سب میرین حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ سمندر میں غرق ہو گئی، جس کی تفصیلات سارے پوائنٹس کو دے دی گئیں۔ وہ حادثہ کیسے رونما ہوا، یہ بات میں بالکل نہیں جانتی، بلکہ اچانک ہی کیپٹن ٹورناڈو سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی سمندری پہاڑ سے ٹکرا گئے ہوں۔ دوسری جانب سے چند لمحات خاموشی رہی اور پھر آرڈی شاؤٹ نے کہا، پوائنٹ 13 کے مسٹر پیٹر لارڈ نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ آپ نے اخناتون پر انہیں حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اور وہ بحری قزاقوں کی حیثیت سے اخناتون پر حملہ آور ہوئے، لیکن ان کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مسٹر پیٹر لارڈ شدید زخمی حالت میں پوائنٹ 13 واپس پہنچے۔ یہ معلومات اوشن ٹرائیر کے لیے بے حد ضروری ہیں کہ ان لوگوں کا حملہ کیسے ناکام ہو گیا اور جہاز سے یہ مقابلہ کس طرح کیا گیا۔ اگر اوشن ٹرائیر کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ادارہ بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ جب اخناتون پر حملہ کرنے کے لیے وہ لوگ بحری قزاقوں کی حیثیت سے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ اخناتون پر ایسے انتظامات پہلے سے موجود ہیں جن کے تحت ایسے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکے اور میں ٹرانسمیٹر پر چیختی رہی کہ حملے میں احتیاط کی جائے۔ اخناتون پر ان کے حملے کا علم ہو گیا۔ ہاں، یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے کہ آپ نے پوائنٹ 13 سے رابطہ قائم کیا تھا، لیکن اس وقت پیٹر لارڈ اپنے حملے کے لیے جا چکے تھے اور بعد میں وہ شدید زخمی حالت میں پوائنٹ 13 تک واپس لائے گئے۔ تو پھر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان لوگوں نے نہایت احمقانہ انداز میں اخناتون کی جانب بڑھنے کی کوشش کی اور اخناتون پر سے انہیں دیکھ لیا گیا۔ یہ ساری باتیں اس ریکارڈ سے ملتی ہیں اور آپ کی گفتگو مکمل طور پر یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ گویا میرا کام اس عالم میں ختم ہو جاتا ہے اور اب میرے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ مختلف نوعیت کی ہوگی۔ اوشن ٹرائیر سے ہمیں جو احکامات موصول ہوئے تھے وہ یہی تھے کہ آپ سے تفصیلات معلوم کی جائیں اور اگر اس بات کو قابل اطمینان پایا جائے تو پھر آپ سے مزید رابطے رکھے جائیں۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ اوشن ٹرائیر محتاط ادارہ ہے اور ظاہر ہے وہ کسی پر بھی شبہ کر سکتا ہے، لیکن بیوٹی پارکونا سے چلتے ہوئے میں نے یہ بات ذہن میں نہیں رکھی تھی کہ یہ طویل مہم میرے لیے اس قدر درد سر ثابت ہوگی۔ بہرحال اب تم مزید تفصیلات نوٹ کرو۔ اس وقت اخناتون پر میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہوں۔ سمجھا نہیں میڈم؟ اخناتون پر مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں اس کے معاملات سے اوشن ٹرائیر کو آگاہ رکھوں اور اس کے بعد پے در پے حادثے ہوتے چلے گئے جن کے نتیجے میں میرا رابطہ پوائنٹ سے کٹ گیا اور میں بمشکل تمام اس پوزیشن میں آ سکی کہ کسی پوائنٹ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر استعمال کروں۔ خوش بختی سے یہ ٹرانسمیٹر جہاز والوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکا تھا۔ خیر چھوڑو، اب حالت یہ ہے کہ اس وقت یہ جہاز یہاں لنگر انداز ہے اور شاید بہت مختصر وقت کے بعد وہ یہاں سے آگے بڑھے گا۔ سمت کون سی ہوگی یہ میں نہیں جانتی، لیکن اس وقت جہاز پر قبضہ کر لینا بہت ضروری ہے، چونکہ اوشن ٹرائیر کے لیے اس پر بہترین معلومات موجود ہیں اور ان معلومات کا اوشن ٹرائیر کو علم ہونا بے حد ضروری ہے۔
میں سمجھتی ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے گا اور پھر سارا کام یوں ہی دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ اس وقت اس بات کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اس جہاز پر جس طرح بھی ممکن ہو قبضہ کر لیا جائے۔ اس کے بغیر اور کوئی کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیا میں پوائنٹ 77 سے اس بات کی توقع رکھ سکتی ہوں کہ وہ جہاز پر حملہ کر کے جہاز کو اپنے قابو میں کر لے گا اور اوشن ٹرائیر کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دے گا جس کے لیے مجھے یہ طویل مہم سر انجام دینی پڑی ہے؟ شاؤٹ چند لمحات خاموش رہا، پھر اس نے کہا، لیکن میڈم، بہت سے ایسے پریشان کن حالات ہیں جن کی وجہ سے میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا اور مجھے ایک طویل وقفہ درکار ہوگا۔ اس کے لیے میں دوسرے پوائنٹ سے رابطہ قائم کر کے امداد طلب کروں گا، لیکن اس امداد کے آنے میں بھی 15 سے 20 روز تک لگ سکتے ہیں۔ کیا اس دوران جہاز یہاں سے روانہ ہو سکتا ہے؟ اوہ، جہاز کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت اپنے لنگر اٹھا دے۔ تب آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ شاؤٹ، یہاں اس جگہ جہاں آپ مقیم ہیں، آپ کی افرادی قوت کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں جن سے آپ جہاز پر حملہ کریں؟ مزید یہ کہ کیا جہاز تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس وسائل ہیں؟ شاؤٹ نے ایک لمحے توقف کیا، پھر بولا، پوائنٹ 77 دراصل صرف ایک پوائنٹ ہے۔ یہاں ایسے آلات موجود ہیں جن سے سمندر کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور مقررہ وقت پر یہ معلومات اوشن ٹرائیر کو فراہم کر دی جاتی ہیں۔ سمندر کے مخصوص حصوں میں ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو افراد موجود ہیں ان کی تعداد صرف 30 ہے، اور ان 30 افراد میں زیادہ تر سمندری غوطہ خور اور سمندری اشیاء کے ماہرین ہیں۔ یہ لوگ جنگ و جدل نہیں جانتے۔ صرف 10 آدمی ایسے ہیں جو محافظت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہ انتہائی وسیع و عریض جنگلات پر مشتمل ہے، اور یہاں نیم وحشی لوگوں کی بہت بڑی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ نیم وحشی لوگ کبھی مہذب دنیا سے تعلق رکھتے ہوں گے، بلکہ ان میں زیادہ تر افراد وہ ہیں جن کو مہذب دنیا نے موت کی جانب دھکیل دیا تھا، اور انہوں نے مہذب دنیا سے فرار حاصل کر کے یہاں زندگی کو اپنایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل میں اپنی آبادیاں بنا کر رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے مہذب دنیا میں جا کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ سمندری لوٹ مار بھی ان کے پروگراموں میں شامل ہے، بشرط یہ کہ کوئی طوفان میں پھنسا ہوا جہاز ان کے علاقے میں آ نکلے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے وسائل پیدا کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ادھر ادھر لوٹ مار کرتے پھرتے ہیں۔ نہایت وحشی اور غیر مہذب قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ ان میں سے بعض بہت اچھے تعلیم یافتہ ہیں۔ میرا ایک ملاقاتی آرنو ڈوم ہے جس کا قبیلہ تقریباً 1,500 افراد پر مشتمل ہے، اور ان 1,500 افراد میں تقریباً 600 خطرناک طاقتور قسم کے مرد ہیں، باقی عورتیں اور بچے وغیرہ۔ یہ لوگ سمندر کے ماہر ہیں اور انہوں نے مخصوص طریقے کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا رکھی ہیں جن میں یہ لوٹ مار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ لوگ نہایت کارآمد ہیں، لیکن وہی مسئلہ درپیش ہے۔ کیا؟ گارتھا نے بے چینی سے پوچھا۔ انہیں لوٹ مار کے لیے مال درکار ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے میں آرنو ڈوم کو اخناتون پر لوٹ مار کرنے کے لیے آمادہ کر لوں تو یہ اخناتون خالی کر کے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر انہیں لوٹ مار کے لیے اچھی چیزیں مل جائیں تو پھر وہ زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہو جائیں گے۔ گارتھا کے حلق سے قہقہا نکل گیا۔ وہ بولی، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں اور یہ وسائل تمہیں باہر سے اکٹھا کرنا پڑیں گے۔ میں سمجھا نہیں میڈم، شاؤٹ نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ اس جہاز پر سونے کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ شاید تمہیں بعض ممالک کے سرکاری بینکوں میں بھی نہ ملے۔ یہ سونا اس جہاز پر انبار ہے اور وہ لوگ اس سونے کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ درست کہہ رہی ہیں؟ میں تمہیں جو کچھ بتا رہی ہوں اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ سنو، یہ سونا انہوں نے سمندر سے نکالا ہے اور اس وقت یہ جہاز پر ہے۔ اگر تمہارا وہ دوست لوٹ مار کا شوقین ہے تو میرا خیال ہے سونے کا اتنا بڑا ذخیرہ اسے ہزاروں آدمیوں کی قربانی دے کر بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرتی ہوں۔ اگر ایسا کام ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ شاؤٹ ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔
اور اس بار وہ کافی دیر تک سوچتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، ان تمام انتظامات کے لیے مجھے 24 گھنٹے درکار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم مجھے کب اطلاع دو گے؟ اب سے 8 گھنٹے کے بعد میں آپ کو یہ اطلاع دوں گا کہ ڈوم سے میری کیا بات چیت ہوئی، اور ہو سکتا ہے اسی وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیصلہ کیا ہے۔ اوکے، گارتھا نے کہا، اور اس کے بعد ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس گفتگو سے وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اخناتون پر ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی طاری تھی۔ کیپٹن اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جہاز کے انتظامات سنبھالنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ شبان اس کے ساتھ تمام کارروائیوں میں حصہ لے رہا تھا۔ خلاصیوں کی بہت بڑی تعداد کو جہاز کے کاموں میں مصروف کر دیا۔ انجن روم کا تمام انتظام سنبھال لیا، کرینے وغیرہ وہاں سے ہٹا لیں اور دیگر انتظامات کرنے لگا۔ بالکل ہی نیا طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ جیکاس، کشن داس اور گن پاور بھی اس وقت اپنے معمولات سے ہٹ کر کیپٹن ایڈگر کا ساتھ دے رہے تھے۔ شبان کو کیپٹن نے الگ مصروف کیا ہوا تھا اور وہ سارے کام ایڈگر کی ہدایت کے مطابق سر انجام دے رہا تھا۔ اس وقت بھی یہ تینوں افراد یعنی جیکاس وغیرہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایڈگر مسکراتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہیلو، آپ لوگ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کس جھگڑے میں پڑ گئے؟ نہیں کیپٹن، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ہر لمحہ خلوص دل سے آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر جس زندگی میں ہم نے قدم رکھا ہے وہ یوں ہی تو نہیں گزر جانے والی۔ ہمیں اندازہ ہے کہ اس طویل ترین سفر میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور ہم اس کے لیے اپنا کردار سر انجام دینے کو تیار ہیں۔ آپ کا واقعی دلی شکر گزار ہوں میں، خصوصاً یہ کہ آپ نے صرف اپنے کام سے کام نہیں رکھا بلکہ جہاز کے معاملات میں پوری دلچسپی لی ہے۔ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، سارے کام تو شبان نے ہی کیے ہیں، ہم نے صرف عمل کیا ہے۔ ہاں، بلا شبہ۔ کیپٹن دیر تک ان لوگوں سے گفتگو کرتا رہا۔ جہاز کے تقریباً تمام ہی کام مکمل ہو گئے تھے۔ پھر وہ پروفیسر کے پاس پہنچ گیا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایڈگر نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے آپ کو واقعی بڑی غلط جگہ زحمت دی ہے۔ پروفیسر، آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کس جھگڑے میں پڑ گیا؟ ابھی میں اپنی بیٹی سینڈرا سے اسی پر گفتگو کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں بھی یکسانیت سے تنگ آ گیا تھا۔ سمندر کا جائزہ لیتے لیتے میری عمر گزر گئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بہتر عمل ہے کہ ہم سمندر ہی پر رواں دواں ہیں۔ میں اور میری بیٹی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم اپنے سنہری دنوں میں شمار کریں گے۔ بہت اچھے ساتھی ملے ہیں مجھے، اور اب مجھے ذرا برابر اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ امیر نے میری توہین کی۔ ایک شخص اگر ہمیں ایسا ملا ہے تو باقی افراد وہ ہیں جو ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں اور انتہائی خلوص دل کے ساتھ۔ کیوں نہیں کیپٹن، کیوں نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اسد شیرازی کے ساتھ مل کر اب ہم اس سلسلے میں کچھ آخری فیصلے کریں۔ جہاز کو آگے بڑھانے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ یہاں سے لنگر اٹھا دینے چاہئیں۔ بالکل، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر آئیے باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اسد شیرازی اور ان کی ساتھی خاتون کو بھی۔ وہ تینوں باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسد، شیرازی، دردانہ اور شبان بھی اسے مل گئے تھے۔ ان سب کو ساتھ لے کر وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں کھانے پینے کے انتظامات ہوتے تھے۔ چائے ان کے سامنے لا کر رکھ دی گئی، اور کیپٹن ایڈگر نے چائے کی پیالی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اسے بلند کرتے ہوئے کہا، آپ سب کی محبتوں کا جام۔ تمام لوگ مسکرانے لگے تھے۔ سب نے اپنی اپنی چائے کی پیالیاں اٹھا کر کیپٹن کے بات کا جواب دیا۔ تم نے فیصلہ کیا تھا کیپٹن، اس عورت کو سمندر میں اتار دو گے اور اس کے بعد جہاز کو یہاں سے آگے بڑھا دو گے۔ ہاں، میں نے یہ رائے پیش کی تھی۔ اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے یا تم یہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ آپ کے مشوروں کے بغیر میں کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا۔ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہیجانی کیفیت کے زیر اثر ہوا ہے، لیکن اب میں پرسکون ہوں۔
تو اس کا مقصد ہے کہ ہم کیپٹن کو مشورے دے سکتے ہیں۔ اگر کبھی میں نے اپنے آپ کو کیپٹن کہہ کر اپنی رائے جہاز پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے مسٹر اسد شیرازی، تو اس کے لیے میں آپ سے شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ اسد شیرازی ہنسنے لگا، پھر بولا، میری ایک رائے ہے کہ وہ عورت یعنی کلوپیٹرا امیر کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ ہم اگر اس عورت کو سمندر میں اتار دیتے ہیں تو امیر ارتقا ہاشمی کے دل پر ایک زخم رہ جائے گا ہماری طرف سے، اور وہ ہمیں جارحیت کرنے والا سمجھے گا۔ دراصل میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کسی ساحل پر پہنچ کر میں اپنی سمندری معلومات اپنے وطن منتقل کر دوں گا، پھر وہاں سے ہم دوبارہ سفر کا آغاز کر دیں گے۔ امیر ارتقا ہاشمی نے اس پر اعتراض کیا تھا اور میں نہیں جانتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم ظرف کا ثبوت دیتے ہوئے دوبارہ ایسا ہی کریں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ایڈگر نے کہا، اور اسد شیرازی ایک دم چونک پڑا۔ گویا تمہیں کسی ساحل پر جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر سچ پوچھیے تو یہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے جو مقاصد ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ اگر آپ ایسا پسند کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی پسند کی جگہ جہاز کو لنگر انداز کریں گے اور امیر ارتقا ہاشمی کو اس کی بیگمات اور اس عورت سمیت ساحل پر اتار دیں گے۔ سونا بھی اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جس طرح بھی وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں پسند کرے۔ لیکن جہاں تک اخناتون کا معاملہ ہے، اخناتون اسے واپس نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی امیر ارتقا ہاشمی کو اب ہم اپنے ساتھ شامل رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اس عورت سے چھٹکارا پا لے اور کوئی ایسی صورتحال بنے تو دوسری بات ہے۔ اسد شیرازی وغیرہ سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر اسد شیرازی نے کہا، یہ بات ابھی امیر ارتقا ہاشمی سے کرنا مناسب نہیں ہوگا، تاہم ہم ابتدائی کارروائیاں کر لیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ امیر ارتقا ہاشمی سے ہم اس جہاز کی منتقلی کے کاغذات مکمل کرائے لیتے ہیں اور ایسی تحریریں لیتے ہیں جن کے تحت وہ یہ ظاہر کرے کہ جہاز ہم نے خرید لیا ہے اور اس نے فروخت کر کے اس کا معاوضہ وصول کر لیا ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہمیں بین الاقوامی سمندروں میں سفر کرتے ہوئے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب ایک سمت ہمیں وہ نقشے ترتیب دینے ہیں جن کے تحت ہمیں دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی آباد ساحل تک پہنچنا ہے، اور دوسری جانب ارتقا ہاشمی سے یہ تحریر لکھانے کے انتظامات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری ذمہ داری تم میرے سپرد کر دو اور نقشوں کی ترتیب تم خود کراؤ، اسد شیرازی نے کہا، اور اس بات پر تمام لوگ متفق ہو گئے۔ جہاز کی فضا میں کچھ اور سکون پھیل گیا تھا۔ آر ڈی شاؤٹ نے مقررہ وقت پر گارتھا سے رابطہ کیا۔ وہ انتظار کر رہی تھی۔ میڈم گارتھا، ہاں میں موجود ہوں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ سناؤ، گارتھا بولی۔ میں نے آرنو ڈوم کو تیار کر لیا ہے۔ وہ جہاز پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے۔ پوائنٹ 77 سے جہاز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ گو فاصلہ کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ ہم اسے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ڈوم کو بھی آپ کا یہ جہاز دکھا دیا ہے اور ساری معلومات فراہم کر دی ہیں۔ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ جہاز سے زیادہ مدافعت نہیں کی جائے گی۔ جہاز پر پہنچنے کے بعد اسے چند ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈوم تیار ہو گیا ہے، لیکن سونے کے سلسلے میں وہ بہت زیادہ پرجوش ہے، اور میں نے اس سے آخری وعدہ یہی کیا ہے کہ اسے سونے کے ذخائر جہاز پر مل جائیں گے، اور رات 4 بجے کے بعد ڈوم اپنے حملے کا آغاز کرے گا۔ یہ وقت اس کے لحاظ سے مناسب ہے کیونکہ تاریکیوں میں وہ جہاز کی جانب سفر کرے گا، اور جہاز چونکہ لنگر انداز ہے اور آگے نہیں بڑھ رہا، اس لیے اس پر زیادہ لوگ مستعد نہیں ہوں گے۔ یہ وقت ڈوم کے جہاز پر پہنچنے کے لیے مناسب ترین ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ صبح ہونے تک وہ اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اس کے ساتھ کتنے افراد ہوں گے؟ اس کے ساتھ تقریباً 400 جوان ہوں گے۔ بہت ہیں،
جہاز تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہوں گے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈوم کی اپنی ایجاد کی ہوئی چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس سلسلے میں اس کی معاون ثابت ہوں گی۔ ہر کشتی پر صرف ایک آدمی ہوتا ہے۔ ایک کشتی پر ایک آدمی؟ ہاں میڈم، آپ کو میں ان کشتیوں کی ساخت بتائے دیتا ہوں۔ درختوں کے تنوں کے تقریباً 4 فٹ لمبے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، درمیان میں ایک خول ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ ٹکڑے اندر سے خالی کر لیے جاتے ہیں۔ اس خول میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور بیٹھنے والے کا آدھا جسم اوپر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پتوار ہوتے ہیں، جن سے وہ کشتیوں کو اس برق رفتاری سے آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کو اس میں انجن لگے ہوئے محسوس ہوں گے۔ یہ ہے اس کا مخصوص طریقہ کار، اور میرا خیال ہے تقریباً 400 کشتیاں اخناتون کے ارد گرد پہنچ جائیں گی۔ اوہ میرے خدا، عجیب و غریب منظر ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو رات کو 4 بجے یہ منظر دیکھ سکتی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، گارتھا نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میڈم، آپ سے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں جب تک کہ ڈوم کا قبضہ اخناتون پر نہ ہو جائے۔ اس قبضے کے بعد ڈوم اخناتون کو ساحل تک لے آئے گا۔ میں نے اسے مکمل ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی جہاز پر نہیں پہنچ سکتا؟ نہیں میڈم، لیکن ڈوم کو آپ کے بارے میں مکمل تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ وہ خود آپ تک پہنچ جائے گا۔ عام حالات میں وہ ایک انتہائی ذہین آدمی ہے، اور آپ اسے کسی بھی طرح مہذب دنیا کے ذہین ترین لوگوں سے الگ نہیں پائیں گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا طرز زندگی مختلف ہے۔ بہرحال یہ سب بعد کی باتیں ہیں، میں نے آپ کو یہ اطلاع دے دی ہے۔ بہت بہت شکریہ آر ڈی شاؤٹ، تمہاری یہ کارکردگی اوشن ٹرائیر کے لیے اعزاز ہوگی۔ اس کی ذمہ داری میں قبول کرتی ہوں۔ اوکے میڈم، شاؤٹ نے کہا، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ گارتھا نے ٹرانسمیٹر اس محفوظ جگہ رکھ دیا تھا۔ اب اس انتظار میں اس کا وقت گزرنا تھا کہ ڈوم کی جانب سے اخناتون پر حملہ کب ہوتا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ ارتقا ہاشمی کو خود ہی اس کا خیال آیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو گارتھا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ارتقا ہاشمی اندر داخل ہو گیا تھا۔ تم نے دروازہ کیوں بند کر لیا تھا کلوپیٹرا؟ اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ اب تم شاید واپس نہ آؤ۔ کیوں؟ ارتقا ہاشمی نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت عرصے کے بعد تمہیں اپنی ان بیویوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، اور وہ اس کا حق رکھتی ہیں۔ ارتقا ہاشمی ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بدستور مایوسی اور غم کے آثار تھے۔ گارتھا نے اسے دیکھا اور ہنس کر بولی، یقیناً تمہارا واسطہ ان حالات سے کبھی نہیں پڑا ہوگا امیر، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہونا مناسب نہیں ہے۔ ارتقا ہاشمی نے گہری نگاہوں سے گارتھا کو دیکھا اور بولا، حالات اتنے برے ہو جائیں گے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ انسان دوست نہیں ہیں ارتقا ہاشمی، ان کے لیے افسردہ ہونا بیکار ہے۔ سارا قصور ان کا بھی نہیں ہے کلوپیٹرا، ہم نے بھی کافی سختیاں کی تھیں ان پر۔ میں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے کیپٹن ایڈگر سے۔ بالآخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے ذہن میں انتقامی جذبے پیدا ہو گئے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگر ہم کسی طرح واپس مصر پہنچ جائیں تو یہ ہماری خوش بختی ہوگی، ورنہ مجھے تو اس کے امکانات نظر نہیں آتے۔ گارتھا ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان حالات سے مایوس ہو گئی ہوں تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم اس بات کا اعتراف کرو گے کہ میں نے اس جہاز کو بحری قزاقوں سے بچا کر سلامت رکھا، اور اس جہاز کی سلامتی اس وقت بھی میری مٹھی میں ہے۔ دیکھو یہ میری مٹھی بند ہے، اور اگر یہ مٹھی کھل گئی امیر ہاشمی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، سمجھے؟ میری اس مٹھی میں اخناتون کی تقدیر ہے۔ گارتھا کا لہجہ بھیانک ہو گیا، اور وہ ایک بار پھر اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا، لیکن اس وقت صورتحال مختلف تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ عورت کیا ہے؟ ویسے اس کے یہ الفاظ تو اب امیر ہاشمی کو دیوانگی ہی محسوس ہوتے تھے، کیونکہ ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ باہر آوازیں ابھریں، اور پھر 4 آدمی اندر داخل ہو گئے۔
یہ جہاز ہی کے کارکن تھے۔ ان میں سے ایک نے سرد لہجے میں امیر ارتقا ہاشمی سے کہا، آپ کو کیپٹن ایڈگر نے طلب کیا ہے، وہ آپ کا تنہا انتظار کر رہے ہیں، آپ اس وقت ان خاتون کو اپنے ساتھ نہیں لائیں گے؟ ارتقا ہاشمی نے گارتھا کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ انداز میں بولی، ہاں جاؤ، شاید وہ تمہارے سامنے کوئی نیا مطالبہ رکھنا چاہتا ہے۔ ارتقا ہاشمی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ کالی رات نے سمندر کا پانی اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ تا حد نگاہ ایک بے کراں خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کسی سمت روشنی کی کوئی رمق نہیں تھی، سوائے اخناتون کی روشنیوں کے جو ایک تھوڑے سے علاقے کو منور کر رہی تھیں۔ اخناتون پر بھی مکمل خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ رات آدھی سے کہیں آگے بڑھ چکی تھی اور غالباً اس وقت 4 بجے کا وقت ہوگا۔ اس سے پہلے رات کو تقریباً 12:30 بجے کیپٹن نے جہاز پر آخری گشت کیا تھا۔ تمام معاملات پرسکون تھے، چنانچہ اس نے برج پر سیکنڈ آفیسر کی ڈیوٹی لگا دی اور سیکنڈ آفیسر اپنے ماتحت کے ساتھ برج پر آ بیٹھا۔ جہاز چونکہ لنگر انداز تھا اور سمندری ضروریات اس وقت بالکل ختم تھیں، اس لیے تمام ہی لوگ آرام کرنے لیٹ گئے تھے اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شبان نے تقریباً 1:30 بجے اپنا ایک گشت مکمل کیا تھا اور اس کے بعد اپنے کیبن میں جا کر سو گیا تھا۔ ہر شخص اس وقت گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس خاموش اور پر اسرار ماحول میں برج پر موجود سیکنڈ آفیسر اور اس کے ماتحت کو بھی نیند ستانے لگی۔ ویسے انہیں رات کی ڈیوٹی سر انجام دینا تھی، چنانچہ جس حد تک ممکن ہو سکا تھا وہ اپنے آپ کو چوکس رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ پھر بھی ماحول نے ان پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا تھا اور وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی کسی قدر غنودگی کے عالم میں ڈوب گئے۔ پھر نہ جانے کس سمت سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ سیکنڈ آفیسر نے اپنے ماتحت کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں سر، کوئی آواز سنی ہے تم نے؟ نہیں سر، کوئی آواز نہیں۔ پھر تم جاگ کیسے گئے؟ میں سو نہیں رہا تھا سر۔ یہ آواز کیسی ہے؟ سیکنڈ آفیسر نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے اس نے اپنے آس پاس نگاہیں دوڑائیں، لیکن ان عجیب آوازوں کا راز اسے معلوم نہیں ہو سکا جو نہ جانے کہاں سے بلند ہو رہی تھیں۔ شراپ شڑاپ کی ہلکی ہلکی آوازیں، جیسے کوئی چیز پانی میں غوطہ لگا رہی ہو۔ اس آواز کے بارے میں بہت دیر کے بعد اندازہ ہو سکا، کیونکہ ذہن سوئے ہوئے تھے۔ سیکنڈ آفیسر نے اپنے ماتحت کو ساتھ لیا اور اس جگہ آ کھڑا ہوا جہاں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ تبھی اس نے ایک انوکھی چیز دیکھی جسے وہ اپنے وہم کے سوا اور کچھ نہیں قرار دے سکتا تھا۔ جہاز کے ارد گرد چاروں سمت سے ہلکی ہلکی سیاہیاں امنڈ رہی تھیں، متحرک سیاہیاں۔ نہ جانے یہ کیا چیز تھی، یہ وہم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ سیاہی چاروں طرف سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیکنڈ آفیسر نے اپنی دوربین اٹھائی اور آنکھوں سے لگا لی، لیکن تاریکی میں وہ صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ متحرک شے کیا چیز ہے۔ ہو سکتا ہے مچھلیوں کا کوئی غول ہو، لیکن وہ جہاز ہی کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ اخناتون کوئی معمولی جہاز نہیں تھا کہ اسے مچھلیوں سے خطرہ پیدا ہو سکتا۔ اس کے باوجود چونکہ یہ یلغار چاروں طرف سے ہو رہی تھی، اس لیے باعث توجہ تھی۔ چونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سیکنڈ آفیسر فوری طور پر کوئی عمل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ماتحت بھی دیوانوں کی مانند ادھر سے ادھر نگاہیں گھما رہا تھا۔ ہر سمت ایک ہی منظر نظر آ رہا تھا، کوئی کالی اور متحرک چیز جو آہستہ آہستہ جہاز کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لیکن یہ بھی ان کا ابتدائی خیال تھا، کیونکہ جہاز کی جانب بڑھنے کی رفتار آہستہ آہستہ نہیں تھی، بلکہ ان کا فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر جب وہ متحرک شے یا متحرک طوفان جہاز کے بالکل نزدیک پہنچا تو اخناتون پر جلتی ہوئی مدھم روشنیوں نے، جو جہاز سے چند گز کے فاصلے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، اس شے کو نمایاں کر دیا۔ لیکن یہ بھی ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ڈونگیاں تھیں جو بہتی ہوئی اس جانب آئی تھیں، اور ان کی تعداد کا کوئی اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ ڈونگیوں کے درمیان میں سوراخ تھا اور اس سوراخ میں آدھے انسان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھ پتوار پر چل رہے تھے
اور رفتار اتنی تیز تھی کہ آن کی آن میں وہ جہاز سے ٹکراتے اور اس کے بعد ہلکی ہلکی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ سیکنڈ آفیسر اور اس کا ماتحت یہ اندازہ نہیں لگا سکے تھے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، لیکن اب اپنی نگاہوں پر وہ دھوکہ بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ چنانچہ فوری طور پر جہاز والوں کو ہوشیار کرنا ضروری تھا۔ سیکنڈ آفیسر نے خود ہی چھلانگ لگا کر الارم کا بٹن دبایا اور پورے جہاز میں الارم کی بھیانک آوازیں گونجنے لگیں۔ سائرن خوفناک آواز میں چیخے تو آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں مست لوگوں کی نیندیں ٹوٹنے لگیں، لیکن دوسری جانب سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ آوازیں جو بعد میں سنائی دی تھیں آہنی آنکڑوں کی تھیں، جہاز کے مختلف حصوں میں پھنستے جا رہے تھے، اور ان آنکڑوں سے بنی ہوئی رسیوں سے جو لوگ اوپر آ رہے تھے ان کی رفتار بہت تیز تھی، جیسے وہ رسوں پر چڑھنے کے ماہر ہوں۔ اب سیکنڈ آفیسر کو یہ اندازہ لگانے میں دقت نہیں پیش آئی کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور وہ ڈونگیاں جو اس جانب بڑھی ہیں کسی اہم واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ الارم کی آوازیں سن سن کر لوگ اپنی اپنے کیبنوں میں سے باہر آنے لگے، چونکہ صورتحال کسی کے علم میں نہیں تھی اور ان کے ذہن ابھی تک نیند کی آغوش میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے صحیح اندازہ کوئی بھی نہ لگا سکا۔ تمام ہی لوگ باہر نکل آئے تھے اور ایک دوسرے سے صورتحال معلوم کرتے پھر رہے تھے، لیکن اس میں انہیں زیادہ وقت نہ لگا اور صورتحال خود ان کے نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ وہ تقریباً نیم برہنہ تھے، صرف ان کے جسم کے خاص حصوں پر جانوروں کی کھالیں مخصوص انداز میں لپٹی ہوئی تھیں، بدن انتہائی قوی ہیکل اور جسم تقریباً سیاہی مائل یا سانولے تھے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ یقین نہیں آتا تھا۔ انتہائی وحشیانہ انداز میں وہ جہاز پر چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور پہلا گروہ جو انہیں نظر آیا وہ یہی تھا جس میں اسد شرازی اور اس کے دوسرے ساتھی شامل تھے۔ کیپٹن کے حلق سے ایک تیز آواز نکلی، لیکن اسی وقت ایک قوی ہیکل شخص نے بلندی سے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا زمین پر لوٹ لگا لیا۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ زمین پر شانے لگاتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، البتہ ایڈگر کے جسم کو کافی ضربیں لگی تھیں، اور اس شخص نے دوسرے لمحے ایڈگر کی گردن پر ایک چوڑا کھانڈا رکھ دیا جس کی دھار انتہائی تیز تھی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا تھا، ان کے چہروں پر ایسی خوفناک وحشت طاری تھی کہ دیکھنے سے دل دہلتا تھا۔ ویسے بھی روشنیاں اتنی تیز نہیں تھیں کہ ان کا صحیح جائزہ لیا جا سکے۔ آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک فرد پر کتنے ہی آدمی مسلط ہو گئے تھے۔ انہوں نے ابھی تک انہیں کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس طرح نظر آ رہا تھا کہ اگر کسی نے ذرا برابر مداخلت کی تو وہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ ایک بھی ہتھیار نہ اٹھایا گیا، ایک بھی گولی نہ چلائی گئی، کہیں سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا۔ مقابلہ کیا جاتا بھی تو کس سے؟ اتنے تھے یہ کہ اگر 10-20 مار بھی دیے جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آن کی آن میں پورے جہاز پر پھیل گئے تھے اور ان کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اب ان کے حلق سے مدھم مدھم آوازیں بھی نکلنے لگی تھیں، اور ادھر ادھر گرفتار ہونے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ موت ان کے بالکل قریب ہے، اور اس وقت ان کے سانس کی ذرا سی غلط جنبش بھی انہیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ آنے والوں نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، البتہ جہاز والے کبھی کبھی چیخ پڑتے تھے۔ بات ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ گارتھا اور ارتقا ہاشمی کو بھی ان کے کیبنوں سے نکال لیا گیا تھا۔ وہ پہرے دار جو ان کی ذمہ داری قبول کیے ہوئے تھے مدافعت نہیں کر سکے تھے، اور ان سے ان کے ہتھیار چھین لیے گئے تھے۔ غالباً یہ نیم وحشی لوگ ہتھیاروں سے واقف تھے، چنانچہ فوری طور پر انہوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ایک المناک سانحہ تھا جسے عجیب و غریب طریقے سے محسوس کیا جا رہا تھا، اور پھر اس ہولناک سناٹے میں گارتھا ورتھا کے خوفناک قہقہے گونجنے لگے۔ امیر ارتقا ہاشمی اس بھیانک عورت کو دیکھ رہا تھا اور گارتھا چلا رہی تھی، میں نے تم سے کہا تھا نا امیر ہاشمی کہ بلائیں میری مٹھیوں میں بند ہیں، اور جب یہ مٹھیاں کھلیں گی تو یہ بلائیں تم پر مسلط ہو جائیں گی۔ وہ قہقہے لگاتی ہوئی بولی، تم نے مجھے گرفتار کرایا تھا کیپٹن ایڈگر،
اور اب تم اپنی زندگی کے بدترین لمحات کا مزہ چکھو۔ مورالیس ساکت کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اسے یہ اندازہ تھا کہ سامنے کھڑے ہوئے 3 افراد اسی پر نگراں ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے ہتھیاروں جو کلہاڑوں، کھانڈوں اور عجیب و غریب ساخت کے بنے ہوئے تھے، لوہے کے کمانوں پر مشتمل تھے، ایک لمحے میں انسانی زندگی کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ جہاز کے نچلے حصے میں ان قیدیوں کو بھی نکال لیا گیا تھا۔ آنے والے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر ایک قوی ہیکل آدمی جو بہت لمبا اور بہت چوڑا تھا، آہستہ آہستہ گارتھا کی جانب بڑھا، جو یہاں جہاز پر سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، اور اس کے الفاظ جہاز پر گونج رہے تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، گارتھا ورتھا۔ ہاں آرنوڈوم، میں ہی ہوں۔ میڈم، مسٹر آر ڈی شاؤٹ نے مجھ سے کہا ہے کہ جہاز پر آپ کے احکامات کی تعمیل کی جائے، اور جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد باقی ذمہ داریاں آپ کو دے دی جائیں، اور اس وقت آپ کو میری رہنمائی کرنی ہوگی۔ بالکل۔ کیا تمہارے آدمیوں نے جہاز کے ایک ایک آدمی کو گرفتار کر لیا ہے؟ ہاں، اس کے باوجود وہ لوگ جہاز کے مختلف گوشوں میں تلاشی لیتے پھر رہے ہیں۔ عرشے کے اس حصے میں ان سب کو قطار کی شکل میں بٹھا دو، اور اس کے بعد صبح ہونے کا انتظار کرو، گارتھا نے جواب دیا۔ یہ الفاظ اس نے آہستہ نہیں کہے تھے، اور تقریباً تمام ہی نگاہیں اس کی جانب نگراں ہو گئی تھیں۔ کبھی ہیکل آدمی نے اسے ایک اجنبی نام سے مخاطب کیا تھا، اور جو گفتگو اس نے کی تھی وہ انگریزی ہی میں کی تھی، اور اس کے الفاظ کو سب سمجھ رہے تھے، لیکن یہ ایک ناقابل یقین بات تھی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ گارتھا کا رابطہ ان لوگوں سے کیسے قائم ہوا، اور وہ لوگ اسے کس نام سے مخاطب کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں مل سکتا تھا۔ خوفناک آدمی چاروں طرف گھومتے پھر رہے تھے، اور بعد میں بھی وہ کئی ایسے لوگوں کو پکڑ کر لائے جو جہاز کے مختلف گوشوں میں چھپ گئے تھے، اور اب تقریباً ہر فرد گرفتار ہو کر عرشے پر پہنچ چکا تھا، اور وہاں وہ لوگ ان کی قطاریں لگا رہے تھے۔ کسی کو بھی معاف نہیں کیا گیا تھا، سوائے گارتھا کے۔ امیر ارتقا ہاشمی کی بیویاں بھی مختلف جگہوں پر بیٹھی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ تمام ہی لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ عورت جس نے اس جہاز پر بلا کی شکل میں نازل ہو کر یہ تباہی مچائی تھی، ان سب سے کوئی دلچسپی نہ رکھتی ہو، اور اس کا اپنا کوئی الگ مقصد ہو۔ دلوں میں بہت سے خیالات تھے، لیکن الفاظ زبان تک نہیں آ رہے تھے۔ آنے والے خوفناک لوگ نہ جانے کہاں سے سمندر میں پہنچ گئے تھے، لیکن ایک اندازہ ان کے بارے میں بخوبی ہوتا تھا کہ وہ نہایت خونخوار اور وحشی قسم کے لوگ ہیں، اور اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو یقینی طور پر اسے موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہ مل سکے گی۔ چنانچہ سب ہی اس صورتحال کو محسوس کر کے خاموش تھے۔ یوں اخناتون پر یہ دوسرا بدترین حادثہ انتہائی خوفناک اہمیت کا حامل تھا، اور گارتھا مسلسل ہنستی مسکراتی ہر چیز کی نگرانی کرتی پھر رہی تھی۔ وحشی لوگوں کے خوفناک ہتھیار چمک رہے تھے، اور وہ انہیں ہاتھوں میں تھامے مستعد تھے۔ کبھی ہیکل آدمی ایک بار پھر گارتھا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا واقعی اس جہاز پر سونے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے؟ ہاں آرنوڈوم، میں تمہیں اتنا سونا دوں گی کہ اس کے بعد تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، سمجھے؟ یہ میرا وعدہ ہے، گارتھا کا وعدہ۔ آرنوڈوم کے ہونٹ عجیب سے انداز میں پھیل گئے، اس کی آنکھوں میں شکاری کتوں کی سی چمک تھی۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، وعدہ؟ ہاں، آپ نے ٹھیک کہا میڈم گارتھا، لیکن وعدے باعث تسلی نہیں ہوتے۔ آپ کوئی اور ذمہ داری مجھے سونپیے، اور اس کے بعد میری اس محنت کا معاوضہ میرے سپرد کر دیجیے۔ صحیح معنوں میں میڈم آدمی اسی وقت پرسکون ہوتا ہے جب کہ سودے مکمل ہو جائیں۔ ان سب نے جو محنت کی ہے آپ کو اس کا علم ہے، انہیں ان کی محنت کے معاوضے کا یقین ہو جانا چاہیے۔ گارتھا نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور پھر بولی، ادھر رسیوں کے انبار دیکھ رہے ہو آرتھوڈوم؟ اپنے کھانڈوں سے ان رسیوں کے
اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کرو کہ ان کے ذریعے ان لوگوں کے ہاتھ باندھے جا سکیں۔ یہ خطرناک سازشی قسم کے لوگ ہیں، انہیں بے بس کرنا بے حد ضروری ہے۔ ابھی یہ کام ہو جاتا ہے، آرنو ڈوم نے کہا۔ افرادی قوت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، چنانچہ ایک بڑا گروہ اس کے ساتھ اس کام میں مصروف ہو گیا اور پتلی رسیاں خصوصاً تلاش کر کے ان کے گز گز بھر کے ٹکڑے تیار کیے جانے لگے، اور بہت سے لوگ اس کام میں مصروف ہو گئے۔ پکڑے جانے والے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ گارتھا نے اس وقت کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی تھی۔ جو لوگ ارتقا ہاشمی کے ہمنوا ہو گئے تھے اور گارتھا کے کہنے سے سونے کے لالچ میں آ کر ان لوگوں کے ساتھی بن گئے تھے، انہیں بھی جہاز کے دوسرے لوگوں ہی کی طرح گرفتار کر لیا گیا تھا، اور گارتھا نے ان کے سلسلے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی، اور شاید اب وہ اپنے کیے پر پشیمان تھے، بلکہ پشیمان تو وہ اس وقت بھی تھے جب پانسا پلٹ گیا تھا اور گارتھا کی سازش ناکام بنا دی گئی تھی، مگر پھر بھی انہیں کسی رعایت کی توقع تھی۔ اب جو مصیبت ان پر نازل ہوئی تھی، اس سے چھٹکارے کی تو کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان عجیب و غریب لوگوں کو دیکھ رہے تھے، جو بظاہر وحشی معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ آپس میں زیادہ تر انگریزی ہی میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھ کھولے جانے لگے اور اس کام میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں لگا۔ گارتھا ایک جانب بڑے سکون سے دونوں ہاتھ باندھے کھڑی نیموا آنکھوں سے آرنو ڈوم کی یہ کارروائی دیکھ رہی تھی اور آرنو ڈوم کے بارے میں اندازے قائم کر رہی تھی۔ سونے کا اسے کوئی لالچ نہیں تھا، وہ اگر چاہتی تو کوئی اور ترکیب کر کے اس سونے کو اپنے قبضے میں کر سکتی تھی، لیکن عجیب وحشیانہ فطرت کی مالک تھی وہ بھی۔ کیا اس وقت اس کے ذہن میں صرف انتقام تھا، ان لوگوں کو نیچا دکھانے کی خواہش، اور وہ اسی کے تحت تمام کام کر رہی تھی؟ اور شاید اس نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اس کے آئندہ اقدامات کیا ہوں گے۔ تمام لوگوں کے ہاتھ کس دیے گئے اور آرنو ڈوم ایک بار پھر گارتھا کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ گارتھا ورتھا نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور اسے لے کر ایک طرف چل دی۔ آرنو ڈوم تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ گارتھا اسے اس جگہ لے گئی جہاں سونے کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ آرنو ڈوم نے یہ ذخیرہ دیکھا، اس کی بانچیں خوشی سے کھلی پڑ رہی تھیں۔ پھر اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تمام سونا اب میری ملکیت ہے، آپ یہی کہنا چاہتی ہیں نا خاتون گارتھا؟ ہاں، اور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں اسے اپنی تحویل میں لے لوں۔ یہ اب تمہاری ملکیت ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن آخر تک ہمیں ان پر نگاہ رکھنی ہے۔ آرنو ڈوم نے ایک وحشیانہ قہقہا لگایا اور بولا، اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر چھوڑ دیں میڈم۔ 57 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد میں نے پوائنٹ 77 پر رہائش اختیار کی تھی، اور یہ کارنامہ میں نے صرف چند گھنٹوں میں سر انجام دیا تھا، اور اس کے بعد نہ جانے کب تک پولیس میرے پیچھے لگی رہی، مگر وہ پرانی بات ہو گئی۔ میں اپنے آدمیوں کو بلائے لیتا ہوں، اور ہاں، یہ پورا جہاز اب آپ کی ملکیت ہے اور اس کا تحفظ میرا فرض۔ آپ جہاں چاہیں آرام کریں، رات بھر جاگنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کے سپاہی کی حیثیت سے ساری رات مستعد رہوں گا، اور پھر رات اب بہت کم رہ گئی ہے۔ گارتھا نے گردن ہلائی اور آہستہ آہستہ اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ سی نکل رہی تھی، جنگلی جانور، احمق، بزدل، بیوقوف، میرے بارے میں اندازے لگائے بغیر میرے حریف بن گئے تھے۔ اب ان کی تقدیر میں رات کی سیاہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے کیبن میں پہنچ کر لیٹ گئی۔ بہت تھوڑے وقت پہلے وہ اس جہاز پر ایک قیدی کی حیثیت سے تھی، لیکن اس وقت اخناتون اس کی ملکیت تھا، ایک لمحے میں اسے تباہ کر سکتی تھی، اور گارتھا اسی قسم کی عورت تھی، اسے اپنی برتری ہر حال میں عزیز تھی۔ وہ اپنی برتری کو دنیا بھر کی تمام دولت پر ترجیح دیتی تھی، اور اسے وہ لمحات سب سے زیادہ قیمتی محسوس ہوتے تھے جب اس کے سامنے موجود افراد اس کے محکوم ہوں، اور اس وقت ایسی ہی کیفیت تھی۔
نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اسے یہ لمحات نصیب ہوئے تھے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، یہاں تک کہ روشنی کی کرنیں آسمان سے اترنے لگیں اور سمندر کا چہرہ منور ہوتا چلا گیا۔ سورج سر ابھار رہا تھا اور اخناتون پر ایک عجیب سی خاموش فضا طاری تھی۔ اس کے انجن بند ہو چکے تھے اور پورا جہاز سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دن کی روشنی میں آرنو ڈوم کے ساتھی اور زیادہ بھیانک نظر آنے لگے۔ رات کی تاریکیوں میں تو انہیں پوری طرح نہیں دیکھا جا سکا تھا، لیکن دن کی روشنی ان کا مکمل خاکہ پیش کر رہی تھی۔ عجیب و غریب تھے یہ وحشی لوگ۔ آرنو ڈوم کو سونے کا جو ذخیرہ ملا تھا وہ اس کے لیے تسلی بخش تھا، اور آر ڈی شاؤٹ نے اس سے جو وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل اخناتون پر ہو گئی تھی۔ گارتھا نے ایک نگاہ قیدیوں پر ڈالی اور اس کے بعد آرنو ڈوم سے کہنے لگی، میں آر ڈی شاؤٹ سے بات کرتی ہوں، پھر بقیہ پروگرام ترتیب دیں گے۔ ٹرانسمیٹر پر گارتھا نے آر ڈی شاؤٹ سے رابطہ قائم کیا۔ ادھر شاید اس کی طرف سے ملنے والے پیغام کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس نے آر ڈی شاؤٹ کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس کی مرضی کے مطابق کام ہو گیا ہے۔ مجھے یقین تھا میڈم، کیونکہ آرنو ڈوم ایک ایسا انسان ہے جس کا واسطہ مہذب دنیا سے بھی رہا ہے اور وحشت میں بھی وہ بے مثال ہے۔ میں جہاز کو پوائنٹ 77 تک لانا چاہتی ہوں۔ آرنو ڈوم کو ادھر رہنمائی کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ آپ اسے اپنی پسند کا ہر حکم دے سکتی ہیں۔ اوشن ٹریجر، تب پھر ہم پوائنٹ 77 تک آ رہے ہیں۔ میں آپ کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ اوشن ٹریجر سے اس سلسلے میں اور تو کوئی رابطہ نہیں قائم ہوا؟ نہیں میڈم، اس کے لیے ہمیں طویل عمل کرنا ہوتا ہے اور یہ حکم اتنا آسان نہیں ہے۔ البتہ آپ جب تشریف لے آئیں گی تو اس کے بعد آپ کا رابطہ کرا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ آرنو ڈوم کے پاس پہنچ گئی۔ آرنو ڈوم نے مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ آر ڈی شاؤٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس جہاز کو پوائنٹ 77 تک لے جائیں گے، اور اس کے لیے آرنو ڈوم ہمیں چند افراد کا انتخاب کرنا پڑے گا جو جہاز کو چلا سکتے ہوں۔ جی میڈم، آرنو ڈوم نے کہا، تو پھر آؤ میں تمہیں ان کی نشاندہی کر دوں۔ اس نے کیپٹن ایڈگر ہی کا انتخاب کیا تھا کیونکہ وہ جہاز کا کپتان تھا۔ آرنو ڈوم کے 3 آدمی کیپٹن ایڈگر کو بازوؤں سے پکڑ کر اس طرف لے آئے جہاں گارتھا موجود تھی۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے کیپٹن ایڈگر کو دیکھا اور پھر لچکدار لہجے میں بولی، ہیلو کیپٹن، سمندری سفر میں یقیناً تمہیں بڑی مہماتی زندگی گزارنا پڑی ہوگی، اور ایسے معاملات تمہارے لیے بالکل ہی اجنبی نہیں ہوں گے۔ میں اخناتون پر پھیلے ہوئے جمود کو توڑنا چاہتی تھی، اور میں نے اس سلسلے میں جو کچھ کیا ہے یقیناً تمہیں پسند آیا ہوگا۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ وحشی شخص میرے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے، اور اگر میں اسے حکم دے دوں کہ جہاز پر موجود تمام افراد کو قتل کر دو تو یہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا۔ میرا مطلب تمہیں صورتحال سے آگاہ کر دینا ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں ان لوگوں کی زندگی عزیز ہے اور ان سے کچھ دلچسپی رکھتے ہو تو اس وقت صرف میرے احکامات کی تعمیل ان سب کو زندگی دے سکتی ہے، ورنہ موت کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ رات گزر چکی تھی۔ کیپٹن ایڈگر نے بھی صورتحال کا تجزیہ کر لیا تھا اور جو کچھ پیش آیا تھا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کر لیا تھا۔ اس وقت بہترین طریقہ یہی تھا کہ خاموشی سے ملنے والے احکامات کی تعمیل کی جائے اور بعد میں جب بھی موقع ملے اپنے بچاؤ کا بندوبست کیا جائے۔ احمقانہ دلیری نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ اس نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، ہاں میڈم کلوپیٹرا، مجھے صورتحال کا اندازہ ہے اور میں کسی بھی طور آپ کے احکامات سے روگردانی نہیں کرنا چاہتا۔ واہ، سمجھدار آدمی، مجھے ہمیشہ پسند آئے ہیں، اور تمہارے ان الفاظ نے میرے ذہن میں ایک نیا تصور جگا دیا ہے۔ خیر، ابھی اس سلسلے میں ہم کوئی خاص بات نہیں کریں گے۔ تم یوں کرو کہ ان افراد کا انتخاب کر لو جو تمہارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، جہاز کو یہاں سے آگے لے جا سکتے ہیں، اور پھر ہماری رہنمائی میں تمہیں ایک چھوٹا سا سفر طے کرنا ہوگا۔
بعد میں ہمارے اور تمہارے درمیان مزید گفتگو ہوگی۔ میں صرف ان احکامات کی تکمیل چاہتی ہوں۔ کیپٹن نے سینے پر ہاتھ رکھا، خم ہوا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں میڈم، آپ پورے اطمینان کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں، مجھے اعتراض نہیں۔ ویری گڈ۔ گارتھا نے مسکراتی نگاہوں سے ایڈگر کو دیکھا اور وہ اس کی ہدایت کے بعد ان لوگوں کا انتخاب کرنے لگا جو اس سلسلے میں کارآمد ہو سکتے تھے۔ انجن روم کے عملے کو اس نے علیحدہ کیا اور ضروری افراد کو اپنے ساتھ لیا۔ باقی لوگ خاموشی سے اس کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کی بندشیں کھول دی گئی تھیں اور گارتھا کے اشارے پر آرنو ڈوم کے ساتھیوں نے ان کی مکمل تلاشی لے ڈالی تھی تاکہ وہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکیں۔ گارتھا نے آرنو ڈوم سے کہا کہ انجن روم میں 8 مسلح افراد ہونے چاہئیں جو انجن چلانے والوں کی نگرانی کر سکیں۔ 2 افراد کو کیپٹن پر متعین کر دیا اور اس کے بعد جہاز کے انجن سٹارٹ ہو گئے اور آرنو ڈوم ان کی رہنمائی کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس کے بہت سے ساتھی نیچے سمندر میں اتر گئے تھے۔ انہیں اپنی وہ ڈونگیاں بھی سنبھالنی تھیں جن میں سوار ہو کر وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ دن کی روشنی میں سمندر میں سفر کرنے کا یہ عجیب و غریب طریقہ جہاز پر موجود تمام افراد کے لیے باعث حیرت تھا، سوائے کیپٹن ایڈگر۔ وہ جانتا تھا کہ بے شمار قبائلی اس قسم کی ڈونگیاں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈونگیوں کو آپس میں زنجیروں سے اور رسیوں سے باندھ لیا تھا اور چند آدمی انہیں گھسیٹ رہے تھے، لیکن آرنو ڈوم نے ایک اور کام کیا۔ اس نے یہ ڈونگیاں جہاز کے مختلف حصوں سے باندھ دیں اور اس طرح جہاز کے ساتھ ساتھ یہ ڈونگیاں آگے بڑھنے لگیں۔ آرنو ڈوم جزیرے کی جانب رہنمائی کر رہا تھا اور سمندر میں یہ عجیب و غریب سفر انتہائی انوکھی نوعیت کا تھا۔ سفر کرنے والوں کو بالکل یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا جہاز کس سمت جا رہا ہے، لیکن گارتھا دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ کیپٹن ایڈگر کی یہ مستعدی بزدلی کا نتیجہ نہیں تھی، غالباً اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہوگا۔ گارتھا نے یہی سوچا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ خود بھی جرائم پیشہ تھی اور جانتی تھی کہ وقت پڑنے پر کون سا عمل زندگی کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کیپٹن ایڈگر کی مستعدی کے جال میں نہیں پھنسی تھی اور اس نے آرنو ڈوم سے کہہ دیا تھا کہ اس پر بھرپور نگرانی رکھی جائے۔ یہ سفر بہت زیادہ طویل نہیں ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد انہوں نے سمندر پر وہ بھوری لکیر دیکھی جو پہلے ایک لکیر نظر آتی رہی اور اس کے بعد اس پر سبزہ نمودار ہوتا چلا گیا۔ دور ہی سے دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے۔ پھر جزیرہ مزید واضح ہوا، زمین نظر آنے لگی، ریت کے بھورے ٹیلے جا بجا نظر آ رہے تھے اور اس کے پس منظر میں درخت جھولتے نظر آ رہے تھے۔ یہ منظر صرف کیپٹن ایڈگر ہی دیکھ سکتا تھا۔ دوسرے لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کی سخت نگرانی ہو رہی تھی۔ پھر ساحل پر کچھ لوگ متحرک نظر آئے۔ یہ آر ڈی اور اس کے ساتھی تھے جو ساحل پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جزیرہ اب بالکل صاف نظر آنے لگا تھا اور کچھ دیر بعد جہاز کو سمندر کے گہرے پانیوں میں لنگر انداز کر دیا گیا، کیونکہ یہاں سے آگے جانے کے لیے صرف سٹیمر یا کشتیاں استعمال کی جا سکتی تھیں۔ آرنو ڈوم اور اس کے ساتھی یہاں آ کر مستعد ہو گئے۔ گارتھا نے کیپٹن ایڈگر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اپنے ساتھیوں کو انجن روم سے باہر بلا لے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ کسی قسم کی کوئی رعایت کسی کے ساتھ برتنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس بات پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ بالآخر انہیں چھوٹی کشتیوں اور ڈنگیوں کے ذریعے ساحل پر لایا گیا۔ گارتھا خود ان لوگوں کی منتقلی کی نگرانی کر رہی تھی۔ بہت ہی شاطر عورت تھی اور اس کی ان حرکات سے اب اس کے بارے میں صحیح طور پر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ ابھی تک ان لوگوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ گارتھا ساحل پر اترنے کے بعد آر ڈی شاؤٹ سے ملی اور شاؤٹ نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔